السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی شعبان المعظم ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو شعبان المعظم کے متعلق کچھ معلومات دی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں، اور اس مہینے میں جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ اسی مہینے میں ایک ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور طلب سے سوا عطا کرتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں برکت اور روزی میں کشادگی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ چونکہ اس رات میں گناہ کاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور انہیں جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے، اس لیے اس رات کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ میں اس رات میں ہی لکھ دیا جاتا ہے، یعنی رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ اس سال فلاں فلاں حج کرے گا، فلاں بچے پیدا ہوں گے اور فلاں فلاں کی موت ہو جائے گی۔ شب برات کی کچھ خاص عبادات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں جو میں نے عبادات شیئر کی تھیں وہ بزرگان دین سے ریلیٹڈ تھی نا، لیکن یہ احادیث سے ثابت شدہ ہیں۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، کوئی بھی استغفار پڑھ لیں، درود شریف بھی کوئی سا بھی پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور اس یقین کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ تمام مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، درود پاک کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور نہ صرف اپنے لیے کریں بلکہ تمام مومنین کے ارواح کو ہدیہ کریں اور اللہ سے ان کی بخشش کی دعا مانگیں، کیونکہ اگر آج ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیتے ہیں۔ تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب نہ صرف اپنے لیے اس رات میں دعائیں مانگیں بلکہ تمام مومنین کے لیے دعائیں مانگیں، کیونکہ ان کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے، انسانیت کے ناطے سے بھی اور ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور اپنی ویڈیو کا اختتام اس شعر کے ساتھ کہ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے کرم کے لیے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ
میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔